बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूह अदब चैनल और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है उर्दू नस्र का आगाज़ किसने किया। अमूमन तारीख इस हवाले से खामोश है और कोई वाज़ेह सबूत जो कोई वाज़ेह शवाहिद जो है वो कारी के सामने पेश नहीं कर पाती। लिहाजा आज हम इस वीडियो के ज़रिए उन तमाम शवाहिद से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से कबल अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप नई आने वाली वीडियोस को साथ साथ देख सकें। उर्दू नस्र के आगाज़ के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो उर्दू नस्र का जो बराह रास्त आगाज़ है वो जनूबी हिंद की जो बहमनी सल्तनत है, यानी जब हिंदुस्तान की जो कुल सल्तनत थी, जब 5 मुख्तलिफ सल्तनत यानी दक्कनी सल्तनत, बहमनी, कुतुब शाही, इस तरह की 5 सल्तनतों में जब मुनक़सिम हो गई थी तो उनमें से एक सल्तनत का नाम बहमनी सल्तनत था। उर्दू नस्र का आगाज़ इर्तिका जनूबी हिंद की बहमनी सल्तनत से हुआ और यही सल्तनत ही उर्दू अदब की पहली तख्लीकी तजर्बागाह है। इस अमर की बुनियादी वजह यह है कि उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में मुसलमान बादशाहों का खातिर खा इजाफा या उनकी खातिर खा कोई हमें कोशिश नजर नहीं आती। चूँकि तमाम तर जो हमारे सलातीन थे उनकी तमाम तर कोशिश फारसी ज़बान की तरोीज पर थी। उस वक़्त ये वो दौर था कि जब उर्दू ज़बान को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती थी, लिहाजा उन्होंने तमाम तर तवज्जो फारसी ज़बान पर मरकूज़ रखी। लेकिन अगर सलातीन के बरक्स यहाँ पर ये बात अहम है कि उस दौर में दो लोग अदब के लिए काम कर रहे थे, एक सलातीन और दूसरे सूफी इकराम। सलातीन चूँकि फ़ारसी ज़बान की अशात में मशगूल थे, उनका मशगला वही था। इसके अलावा जो हमारे पास सूफी मंज या भगत या दरवेश मंज जो शख्सियात थी, उन्होंने अपने वाज़ सख्ता के लिए जो है वो उर्दू ज़बान का इंतखाब किया। यूँ जब मुग़ल सल्तनत यानी जब हमारे सलातीन का दौर जब ख़त्म होता है, जब ये दौर ख़त्म हुआ, मुग़लों के ज़वाल के साथ ही उर्दू ज़बान आम होना शुरू हो गई। अगर हम इन तमाम तो सूफी इकराम को देखें तो इनमें दो शख्सियात जो हैं वो हमारे पास निहायत अहमियत की हामिल हैं। एक इनमें से है ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज और दूसरे हमारे पास हैं शम्सुल अशाक शाह मीरा जी। तो चलिए हम इन शख्सियात के खुसूसियात का अहवाल देखते हैं और उनकी कुतुब के जिनमें उर्दू नस्र के हवाले से इब्तदाई नकूश मिलते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं वो हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। आपके हवाले से अगर देखा जाए तो आपका असल नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी था। आप मोहम्मद तुगलक के अहद में दौलताबाद से हिजरत करके मगर अपने वालिद साहब मोहतरम जनाब हज़रत यूसुफ राजू कत्ताल की वफ़ात के बाद दिल्ली चले गए और निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद हो गए। इन्हीं के कहने पर दोबारा ये दक्कन लौटे और फिर गुलबर्गा में क़याम किया और फिर 1422 में इसी वतन को अपनी आखिरी आरामगाह बनाया। इनके हवाले से अगर मज़ीद हम लोग देखें इनकी अदबी ज़िंदगी के हवाले से तो इन्होंने तमाम उम्र जो है वो अहले हिंद को खुद शनासी का सबक यानी जो सबक में इकबाल देते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपने भी दर हकीकत इसी नुक्ते पर अमल करते हुए जो गो के इकबाल साहब ने बात बाद में की थी, मगर इससे कबल ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के यहाँ भी यही नज़रियात में मिलते हैं। उन्होंने अपनी जो वाज़ नसीहत है उसके लिए उन्होंने उर्दू ज़बान को जो है वो उर्दू ज़बान में अपने फरमुदात वगैरह जारी किए और मुख्तलिफ कुतुब लिखी। इनकी वफ़ात के बाद जो है इनकी जितनी भी तहरीरें थी उनको इनके शागिर्दों ने महफूज कर लिया। एक अंदाजे के मुताबिक आपकी जो कुतुब हैं उनकी कुल तादाद 105 है, जिनमें से 40 फिलवक्त दरियाफ्त शुदा हैं और इन तख्लीक़ात में सबसे अहम तख्लीक जो है वो मिराजुल आशिकीन की तख्लीक है। और मिराजुल आशिकीन को अगर हम लोग देखें तो ये उर्दू नस्र के हवाले से पहली तस्नीफ मानी जाती है। चलिए हम इनकी कुतुब का अहवाल देखते हैं। इनमें सबसे अहम जो है वो हमारे पास है मिराजुल आशिकीन, जिसका हम अभी जिक्र करके आ रहे हैं। इसमें इस तख्लीक को उर्दू नस्र की पहली बाकायदा तस्नीफ माना जाता है और इस किताब की बुनियादी तालीमात तबलीग दीन और इस्लामी तसव्वुरात के फ़रोग़ के हवाले से, यानी अगर हम उर्दू की चूँकि ये एक सूफ़ी मंद शख्सियत है, लिहाजा इनकी जो कुतुब हैं उनमें भी हमें सूफियाना रंग नज़र आता है। ये एक रिसाला हम इसे कह सकते हैं जिसमें कुरान और हदीस के ज़रिए मसले तसव्वुफ़ का समझाने की सही की गई और ये वाज़ेह किया गया कि तसव्वुफ़ एक मखसूस नज़रिए पंजतन है जिसके ज़रिए ज़ातुल
ذات الوحدۃ الوجود کا عرفان یعنی اللہ تعالیٰ کا عرفان ممکن ہے۔ اس کتاب کی اگر ہم زبان کے حوالے سے بات کریں، چونکہ وہ ہے تو اردو کی زبان، لیکن اس کا جو عرصہ ہے وہ 9ویں صدی سے 15ویں صدی کے عرصے تک محیط ہے، یعنی یہ وہ دور ہے جب دکن میں جو زبان بولی جاتی تھی اسے اردو کہا جاتا تھا۔ لہٰذا اس کے اگر ہم نقوش کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں یا آپ اس طرح سے اس وقت کی جو اردو تھی اس کو ہم اس طرح سے لکھا جاتا تھا: اے عزیزو اللہ بندہ بینا یہاں پہچان کیوں جانا نین تو شرح جاتا ہے ابل پہچانت اپنی پہچانت بودس پہچانت خدا کی پہچانت کرنا۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اب اے عزیز بندے سب سے پہلے اپنی ذات کو پہچان، اس کے بعد جو ہے وہ یعنی جب ہم ذات کا عرفان کر لیتے ہیں تبھی ہم خدا کا عرفان کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے عرفان ذات اور عرفان خدا کا جو نظریہ ہے وہ انہوں نے اس حوالے سے پیش کیا ہے۔ دوسری اہم کتاب جو ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی، وہ ہمارے پاس تمثیل نامہ ہے۔ یہ ایک نثری رسالہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ نے سالک کو تلقین کی ہے کہ دینوی جو دنیا ہے اور متاع اور جاہ و جلال یہ تمام تو چیزیں یہی رہ جانے والی ہیں، یعنی سب ٹاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بن جا رہا۔ اور انہوں نے اس کتاب میں اس رسالے میں اس بات پر زور دیا ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا سوائے خدا پاک کی ذات کے۔ تیسری عام کتاب جو ان کی ہے وہ بھی ایک رسالے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، تلاوت الوجود۔ اس میں انہوں نے انسانی اعضاء کی عارفانہ تشریح کر کے پیش کی ہے اور وحدت الوجود کے مسائل کو جو ہے وہ اہم فہم اور سادہ اور مدلل انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ چوتھی عام کتاب جو ان کی ہے وہ ہے تشریح کلمہ طیبہ۔ یہ دراصل ایک رسالہ ہے اور اس میں صوفیانہ نقطہ نظر سے کلمہ طیبہ کی تشریح کی گئی ہے، جس کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ کلمے 5 طرح سوسوں اور اول دوم الہ سوم اللہ چہارم اللہ پنجم ہوں۔ اے عزیز لا واجب ثابت کرتا ہے، الہ ممکن پر ثابت کرتا ہے، اللہ ممکن پر ثابت کرتا ہے، اللہ عارف پر ثابت کرتا ہے، ہو واجب پر ثابت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے دیگر کتب اور دیگر نثری رسائل وغیرہ بھی لکھے، جس میں توحید نامہ، شکار نامہ، ہدایت نامہ، ہشت مسائل نامی رسائل جو ہیں ان کے اہم ہیں۔ یعنی اگر ہم ان کی زبان کے حوالے سے اگر ہم لوگ بحث کریں، جیسے اقتباسات میں نے آپ کے ساتھ میں نے پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم ان کے رسائل کے حوالے سے اگر ہم لوگ بحث کریں تو یہ تمام تو جو ہیں وہ نامہ کے نام سے ہیں، یعنی یہ کسی بھی جیسے توحید نامہ ہے تو وہ مخصوص توحید کے حوالے سے ہیں، شکار نامہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہیں شکار کیا اور وہاں کے انہوں نے جو اوصاف وغیرہ پرکھے ہوں ان کی خصوصیات کا احوال اس میں بیان کیا ہو۔ دوسری اہم شخصیت جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جناب شمس الاشاق شاہ میرا جی۔ آپ کا دور حیات کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ کا جو عرصہ ہے وہ 1407 سے لے کر 1498 تک محیط ہے، اور آپ کی جو کل عمر ہے وہ اس طرح سے 35 برس بنتی ہے۔ آپ کے حوالے سے ایک معجزہ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یہ ہے کہ ایک بات مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول پاک نے آپ کو ہندوستان سے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ اس حکم نامے پر شمس الاشاق کہتے ہیں کہ میں تو وہاں کی زبان سے ناشنا ہوں، عرض ہوا کہ تم جاؤ، زبانیں خود بخود آ جائیں گی۔ یہی ہوا، آپ ہندوستان آ کر شاہ کمال الدین بیابانی کے ہاں حاضر ہوئے اور جلد ہی ہندوی زبان پر عبور حاصل کر لیا۔ زبان و مقام کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے روحانی فیوز اور برکات کا پیکر تھے۔ آپ دکن کے علماء اور صوفیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ کے جو مریدین ہیں ان کا ایک وسیع حلقہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ نے بھی نثر کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ نے مختلف کتب تخلیق کی، مختلف رسائل، ان کے حید نثری بھی ہیں، یعنی وہ منظوم بھی ہیں اور وہ نثری حوالے سے بھی لکھے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان میں ہمارے پاس مرغوب القلوب، جلد رنگ، گلباس اور اس طرح کے ہمارے پاس کتب جو ہیں وہ اہم ہیں۔ تو چلیے ہم ان کتب کا تھوڑا سا احوال دیکھ لیتے ہیں۔ جی، پہلی ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے مرغوب القلوب۔ شمس الاشاق کی یہ تخلیق نثری صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جس میں آپ نے بھی صوفیانہ نظریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسانی معاشرے کی فلاح اور بیداری وغیرہ کی غرض سے طریقت، حقیقت، تحریر، فنا و بقا کی روحانی داستان وغیرہ کا بیان کیا ہے۔
اور انسان کی جو ہے وہ روحانی تربیت رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے، اور آفاقی اور سماجی معاملات جو ہیں وہ ان کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے جو 2 کتب ہیں، گلباس اور جلت رنگ، یہ 2 بھی رسائل ہیں اور آپ کی نثری تخلیقات کے حوالے سے نہایت اہم ہیں، اور ان کے حوالے سے حکیم شمس اللہ قادری لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ میرا جی نے نثر اردو میں کئی رسالے لکھے۔ 2 رسالے ہم نے بھی دیکھے ہیں، ایک کا نام جلت رنگ اور دوسرے کا نام گلباس ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں اور شاہ صاحب نے ان میں تصوف کے بے اسرار نکات کو تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ یعنی انہوں نے اردو نثر کا استعمال تو کیا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو کے حوالے سے انہوں نے مختلف جو تکنیکیں ہیں، جو بیان و بدیع کے حوالے سے تمثیل، تشبیہ، استعارہ، ان تمام تر خصوصیات کو بھی اس وقت سے انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان کا کل بحث کو اگر ایک کوزے میں بند کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ 2 شخصیات ہیں جنہوں نے اردو نثر کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا، اور میراج العاشقین ہمارے پاس وہ پہلی کتاب ہے کہ جس میں اردو نثر یعنی اردو کی نثری حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ابتدائی نقوش ہمیں میراج العاشقین میں ملتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ مزید کوئی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز اس چیز کو بلا جھجک آپ جو ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی۔ آپ سب کے سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔